تو عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے ہمارا مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ شعر عاشوق کا حصہ تیسرا حصہ قصیدہ شعر عاشوق کا تیسرے حصے میں جو اشعار ہیں ان میں سب سے پہلے ہے جو شعر ہے وہ ہے گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مقام ہو۔ گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مقام ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، اس شعر کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ تو اس شعر میں گھوڑے کے لیے گھاس اور چارے کا انتظام کرنے میں ہی زندگی گزر جاتی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو دلی میں گھوڑے کا کاروبار کرتے ہیں ان دنوں، تو ان کی زندگی صرف گھوڑے کے گھاس وغیرہ چارے وغیرہ کا انتظام کرنے میں ہی گزر جاتی ہے، یعنی ضروریات پوری کرنے میں ہی پوری عمر بیت جاتی ہے، یعنی یہ زندگی کے ضروریات پوری کرنے میں ان کی عمر ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کمائی کا یہ حال ہے کہ شمشیر اگر گھر میں ہے تو ڈال بننے کی دکان پر، یعنی کہ اس کی مثال یہ دی ہے سودا نے۔ گویا کمائی کا حال یہ ہے، جو کمائی ہے لوگوں کی اس کا حال یہ ہے کہ اگر شمشیر اگر گھر میں ہے تو اس کی ڈال بنیے کی دکان پر ہے، یعنی انسان جو تھوڑا بہت کما کے لاتا ہے وہ بنیے کی دکان کا ادھار چکانے میں دینا پڑتا ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان دلی والے جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ بنیے کی دکان کا ادھار چکانے میں صرف ہوتا ہے، اور یہ زندگی کے دن قسم پرسی کی حالت میں گزرتے ہیں، یعنی زندگی کے تمام دن اس لاچاری تنگ دستی میں ہی گزر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو اس کے بعد جو شعر ہے وہ ہے گزرے ہیں صدایوں الف و دانا کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے، سودا گری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفیاں ہے، یعنی سودا گری کیجیے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے وہ جو خریدے صفیاں ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس شعر سے سودا گری کے پیشے کا حال شروع ہوتا ہے، یعنی سودا گری خرید فروخت کے پیشے کا حال کی منظر کشی اس شعر میں ہوئی ہے۔ سودا کہتے ہیں کہ اگر دلی جیسے اجڑے شہر میں سودا گری یعنی تجارت کریں تو اس میں بھی بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی اس شہر میں سودا گری کرنے کے لیے تجارت کرنے کے لیے بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، پھر بھی اتنی محنت کر کے بھی انسان کچھ نہیں کما سکتا، سامان بکنے نہیں پاتا، جو چیزیں ایران کے شہر اصفہان سے خرید کر لائی جاتی ہے وہ خدا کر کے کہیں دکن جنوب ہندوستان میں لے جا کر بکتے ہیں، جو چیزیں سودا کرنے والے تاجر لوگ ایران کے شہر اصفہان سے خرید کر لاتے ہیں اور مشکل سے وہ چیزیں دکن میں یعنی جنوبی ہندوستان میں لے جا کر بکتی ہے، یہاں کچھ نہیں بکتا ہے۔ سودا کے دور میں اصفہان اور دکن کے بیچ ذریعہ آمد رفت کے فقدان کے سبب تجارت کرنا نہایت کٹھن کام ہے، چونکہ سودا کے اس دور میں اصفہان شہر اور دکن کے بیچ ذریعہ آمد رفت کی فقدان ہے، ذریعہ آمد رفت کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سلسلے میں تجارت کرنا نہایت کٹھن کام ہے، مشکل کام ہے۔ اہل دلی کے لیے تجارت کا کام بھی بے سود ہے، کیونکہ جو اہل دلی ہے، دلی کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو تجارت ہے یہ
بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے، وہ کچھ کما نہیں سکتے اس تجارت سے۔ تو عزیز طلباء طالبات، اس لیسن میں آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے لیسن میں اسے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔